بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عمل لے کر آئی ہوں سورہ شمس کا ہے، قرآنی عمل ہے اور شرطیہ اس سے جو ہے آپ کی دعا پوری ہوگی۔ دعا پڑھنے سے شرطیہ اولاد پائے انشاءاللہ تعالی۔ بے اولادی کے ہر قسم کے مسائل کا آخری حل اور تیر بہدف ہے، یعنی آخری حل یہ ہے قرآن کا یہ عمل، قرآنی عمل۔ اس عمل کی برکت سے ایسے بے اولاد جوڑے جو ہیں ان کی بھی جھولیاں بھری ہیں جن کی شادی کو 30 سال گزر گئے اور وہ بے اولاد تھے، مگر یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کری۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل لے کر آئی ہوں سورہ شمس کا ہے، قرآنی عمل ہے اور شرطیہ اس سے جو ہے آپ کی دعا پوری ہوگی۔ دعا کیا؟ جو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کپل کی کہ جب وہ شادی کرتے تو ان کی جو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، بہترین عمل ہے شرطیہ۔ سورہ شمس پڑھنے سے شرطیہ اولاد پائے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ شیخ الوظائف مولانا طارق ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو ہدیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہ عمل بے اولادی کے ہر قسم کے مسائل کا آخری حل اور تیر بہدف ہے، یعنی آخری حل یہ ہے قرآن کا یہ عمل، قرآنی عمل۔ اس عمل کی برکت سے ایسے بے اولاد جوڑے جو ہیں ان کی بھی جھولیاں بھری ہیں جن کی شادی کو 30 سال گزر گئے اور وہ بے اولاد تھے، مگر یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کری۔ اس عمل کو 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو آپ اس طریقے کے مطابق اس کو کر لیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس طریقے سے کریں۔ میاں بیوی دونوں یہ عمل کریں یا کوئی ایک بھی کر سکتا ہے۔ اگر دونوں کریں تو بہت اچھا ہے، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ لیکن اگر ہوتے ہیں شوہر باہر کے کام کرتے ہیں، آدمی نہیں ہوتا گھر میں اویلیبل، تو نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے عورت کر لے، اور اگر دونوں کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر خوبی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سہولت ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کہ بھی بہاف پہ آپ نیت کر کے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو 3 اس کی یہ سہولتیں آپ کو مل گئی کہ میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں، کوئی ان میں سے ایک بھی کر سکتا ہے، اور آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں نیت کر کے۔ اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ عمل آپ لوگ غور سے سنیے گا، جو عمل آپ کو آسان لگے، آپ کی پہنچ میں ہو، آپ وہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو عمل نمبر 1، ہر ماہ چاند کی 13 سے 19 تاریخ تک، دیکھیں جو 13 سے 19 تاریخ ہے نا، یہ انگلش ڈیٹ نہیں ہے، یہ چاند کی تاریخ ہے، اسلامک ڈیٹ ہے، یعنی کہ نیا جو چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی 13 تاریخ سے 19 تاریخ تک، یعنی کہ 7 دن لگاتار، یعنی کہ نیا اسلامک مہینہ شروع ہو تو آپ اس کی 13 تاریخ کو، یعنی کہ اسلامک 13 تاریخ سے اسلامک 19 تاریخ تک، یعنی کہ 7 دن لگاتار آپ کو کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ڈیٹ آگے پیچھے ہونی چاہیے۔ 13 کا ہی ہے تو 13 ہی ہونی چاہیے۔ عشاء کے بعد آپ نے، اب دیکھیں یہاں پر بات آ رہی ہے عشاء کی، تو اکثر لوگ یہ کریں گے، آپ 13 تاریخ کو نہیں اس میں 13 تاریخ جیسی لگ گئی آپ بیٹھ جائیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا، 13 تاریخ کا کیا ہوتا ہے؟ 13 تاریخ جس دن 13 تاریخ ہوگی، اسلامک ڈیٹ کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے جیسے انگلش تاریخ 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا نا کہ 12 بجے کے بعد ڈیٹ بدلتی ہے انگلش۔ اسلامک ڈیٹ یاد رکھیے گا میرے معزز بھائیوں بہنوں، یاد رکھیے، بہت بڑا فرق ہے اسلامک اور انگلش ڈیٹ میں۔ اسلامک ڈیٹ مغرب کی اذان کے بعد، یعنی کہ مغرب کے وقت کے بعد بدل جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 13 تاریخ سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن 13 تاریخ ہے اسلامک آپ نے اس دن بیٹھنا ہے، کیونکہ جس دن آپ 13 تاریخ ہے اور اس دن آپ عشاء کے بعد بیٹھیں گے تو ڈیٹ بدل چکی ہوگی، 14 چل رہی ہوگی، تو آپ نے بیٹھنا ہے 12 تاریخ کی، چاند کی 12 کو آپ نے بیٹھنا ہے، عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ 13 لگی ہوئی ہوگی۔
امید ہے کہ آپ کو یہ حساب کتاب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اچھا جی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے لگاتار. اچھا کرنا کیا ہے آپ کو، ویسے تو 13 تاریخ جو ہے 12 تاریخ آپ کہیے اس کو کہ چاند اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے، جی ہاں چاند کو دیکھتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد باہر جائیں جہاں سے چاند کا ویو صحیح نظر آتا ہو، وہاں جا کر اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے رہیں، چاند کو دیکھتی رہیے اور 41 ٹائم سورہ شمس مع تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر پوری سورہ شمس کو آپ نے پڑھنا ہے بالکل ایسے ہی 41 ٹائمز اسی طرح پڑھنا ہے ہر بار تسمیہ کے ساتھ. اول و آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے گا اس عمل سے. جب یہ آپ کے 41 ٹائمز آپ کا یہ ہو جائے تو آپ نے جو ہے، اچھا اگر چاند بادلوں میں ہو، مثال کے طور پر آج کل موسم ایسا چل رہا ہے کہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو اگر چاند نظر نہ آ رہا ہو تو اندازہ لگا لیں کہ آسمان کی طرف کس طرف زیادہ روشنی ہے، یا آپ کو اندازہ ہو کہ چاند اس طرف ہے تو اس طرف اپنا منہ کر کے اس طرف دیکھتے ہوئے آپ یہ عمل کر سکتی ہے. آپ کو یہ ہر ماہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا مانگنی ہے اپنے لیے، کیا یا جس کے لیے بھی آپ عمل کر رہی ہیں، اولاد کے لیے، لیکن بالکل نارمل اچھے نصیبوں والی. دیکھیں دعا ہمیشہ مکمل مانگا کرے. اکثر ہم لوگ انکمپلیٹ دعا مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ ہی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا اور ہمارے ساتھ تو ویسا ہو گیا. نہیں، آپ دعا ہی مکمل نہیں مانگتے، دعا مکمل مانگیے، اولاد مانگیے تو ساتھ خیریت کے ساتھ نارمل بالکل ہر طرح سے ہاتھوں پیروں کی اچھے نصیبوں والی ہو اور آپ کے حق میں بہتر ہو اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہو. دوسرے عمل کی طرف آتے ہیں. اس عمل کے طریقے میں نہ ہی آپ کو چاند کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی چاند کی تاریخ کی کوئی قید ہے. یہ عمل آپ کو پورے مہینے، اسلامک مہینے کی بات کر رہی ہوں، پورا مہینہ جب دل چاہے آپ کا کر سکتے ہیں. زبردست بھائی، آسان عمل ہے بہت، کہ جس دن بھی چاہیں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام آپ نے 40 بار، یعنی کہ اب صبح میں آپ کی ظہر تک کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی فجر سے لے کے ظہر تک یا عصر تک بھی آپ لگا لیں، اس میں آپ نے 40 بار سورہ شمس مع تسمیہ پڑھنی ہے. اور شام کا مطلب ہوتا ہے مغرب کے بعد کا، یعنی کہ ایک وقت آپ کا صبح کا ہو گیا، ایک وقت آپ کا رات کا ہو گیا، دونوں ٹائم آپ نے 40 بار سورہ شمس مع تسمیہ پڑھنی ہے. اول و آخر وہی 7 دفعہ درود شریف ہے. آپ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، یعنی کہ جب مہینہ شروع ہو جائے 1 تاریخ سے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے. چند دن، چند ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے جن کو لگیں، اس اصول تک جس آپ نے مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، یقین مانیں وہ آپ کو مل جائے گا. پروردگار کی رضا شامل حال رہی، اس کی مرضی ہوئی تو کسی کوئی روک نہیں پائے گا. اور یہ عمل کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ میاں کو بھی راضی کر لیتا ہے، اگر اس کی مرضی نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت سورہ بہت پیاری ہے سورہ شمس، تو اس کو پڑھ کر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو تقدیر میں شاید لکھوا ہی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ لکھ بھی دیتا ہے، اپنے بندے کو دیکھتا ہے اتنے خلوص نیت سے مجھ سے یہ مانگ رہا ہے تو وہ دے بھی دیتا ہے. بس مانگنے والے بنیے، دینے والی ذات تو پروردگار کی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے قرآن میں مجھ سے ہی مانگو میں ہی دیتا ہوں، تو بس پھر اسی سے مانگیے، لیکن اس طرح سے جیسے مانگنے کا حق ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. زیادہ سے اس کو شیئر کریے گا، کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے. کچھ چیز پوچھنی ہو، کسی کی آپ کو وہ ہو کہ یار سمجھ میں نہیں آیا یہ طریقہ، تو لازم پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.